السلام علیکم دوستو۔ جیسے ہم انسانوں کی ایک دنیا ہے، بالکل ایسے ہی جنات کی بھی ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا ہماری جیسی نہیں ہے۔ جنات کی عمریں کافی طویل ہوتی ہیں، بعض کی کئی کئی ہزار سال سے بھی زیادہ۔ انسانوں کی طرح ان میں کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی۔ یہ کہاں رہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہاں، درختوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنات کے حوالے سے ایک واقعہ ہمارے محلے میں پیش آیا تھا۔ بات آج سے 45 سال پہلے کی ہے۔ ہماری گلی میں مجید چچا رہتے تھے۔ ان کا مکان گلی کا پہلا مکان تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں بیری کا درخت تھا، اس لیے ان کے گھر کو بیری والا گھر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ درخت آدھا صحن میں اور آدھا گلی میں تھا۔ پورا محلہ ان کے گھر کے بیر سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور چچا مجید نے بھی کبھی اعتراض نہ کیا۔ بھری دوپہر میں اس گھنے درخت کے سائے میں اکثر لوگ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ سردیوں کی ایک خوبصورت شام چچا مجید کے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے ہوا۔ رشتہ وٹے سٹے میں طے ہوا تھا۔ شادی طے پا گئی، بیٹی رخصت کرنی تھی اور بہو لانی تھی۔ چچا مجید کے 2 ہی بچے تھے۔ اب گھر میں ایک اور کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ کمرہ تو بن جاتا لیکن صحن چھوٹا ہو جاتا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے درخت کو کاٹنا پڑ رہا تھا۔ یہی بحث چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ ادھر لڑکی والوں کو جلدی بھی بہت تھی۔ آخرکار فیصلہ ہو گیا، درخت کل صبح ہی کاٹ دیا جائے گا۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اسی درخت کو کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر صبح وہ لدا پھندا درخت کاٹنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 3 لوگ آئے۔ سب سے پہلا بندہ درخت پر کلہاڑی سے وار کرنے آگے آیا۔ جب اس نے وار کرنا شروع کیا، تیسری دفعہ میں ہی وہ دور جا گرا۔ اس کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چچا مجید سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آپ کے درخت پر آسیب ہے، وہی مسئلہ کر رہا ہے۔ چچا مجید ان باتوں کو مانتے ہی نہ تھے۔ انہوں نے اس کو جھاڑ دیا۔ باقی 2 بندے درخت کاٹنے پر لگ گئے۔ بڑے جتنوں کے بعد وہ درخت کٹا۔ کبھی آری نہ چلتی، کبھی کچھ۔ صبح 8 بجے کے آئے، رات کے 8 بج گئے۔ آخرکار درخت کٹ ہی گیا۔ رات تک درخت کی باقیات بھی سمیٹ لی گئیں۔ وہ جگہ جہاں کل درخت ہوا کرتا تھا، آج ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کل سے مزدوروں نے آ کر کام شروع کرنا تھا۔ اس رات عجیب تماشا ہوا۔ پورا گھر سو ہی نہ سکا۔ عجیب مصیبت کا سامنا تھا۔ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ باہر آ کر گلی میں جھانک کر ہر طرح دیکھ لیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر رونے کی آواز بند ہو جاتی تو گلی کے کتے بھونکنے لگ جاتے۔ سب نے ہی رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح سویرے مجید چچا کی بیگم اٹھ کر باہر آئیں تو ایک زوردار چیخ ماری۔ سب لوگ اٹھ کر باہر بھاگے۔ مجید چچا کی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ وہ بھی تہمت سنبھالتے اٹھ کر آئے تو دنگ رہ گئے۔ ایک عجیب منظر گھر والوں نے دیکھا۔ صحن میں جگہ جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ سب خوفزدہ بھی ہو گئے اور پریشان بھی۔ ان کی بیگم کو تو پکا یقین تھا کہ کالا جادو ہے۔ خاندان والے جلتے ہیں، ان کے بچوں کی شادی جو ہو رہی ہے۔ خاندان والے کون؟ مجید چچا کی بہن۔ ان کی اپنی نند سے کبھی نہ بنی۔ نہ نند کم تھی نہ وہ خود۔ نیا کھاتا کھل گیا۔ مجید چچا نے جان چھڑانے کے لیے تھوڑا غصے میں کہا، بلی کبوتر لے آئی ہوگی، تم بلا وجہ کا شور نہ ڈالو، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ آج صبح کا سورج ایک اور مروس خبر لایا۔ لڑکی والوں کا بھائی جو کہ ان کا ہونے والا داماد بھی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ فریکچر ہوا ہے۔ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ اچانک بائک کے آگے ایک بوڑھا اور زخمی شخص آ گیا۔ اس نے بائک جو ایک دم روکی تو وہ الٹ کر جا گرا، جبکہ وہ زخمی بوڑھا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا؟ شادی تو فی الوقت ٹل ہی گئی۔ گھر میں کام تو شروع کرانا ہی تھا۔ چلو یہ کام تو ایک طرف ہو، لیکن پہلے دن
ٹھیکیدار جو مزدور لے کر آیا اس نے یہ بتایا کہ گھر کے باہر ایک زخمی بوڑھا ملا تھا۔ اس نے کہا اگر تم نے یہاں کام کیا تو نقصان کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ اور پھر وہ آدمی گلی کے موڑ مڑ کر غائب ہو گیا۔ مجید چچا نے کوئی خاص دھیان نہ دیا، کہنے لگے کوئی پاگل ہوگا، تم لوگ کام کرو۔ کام شروع ہوا، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی ٹھیکیدار کے گھر سے فون آ گیا کہ اس کا بچہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگا، مزدور بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اگلے 4 دن تک کوئی نہ آیا۔ مجید چچا کے بیٹے کو بھی 4 روز سے بخار تھا، جو دوا سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ اب نہ ٹھیکیدار فون اٹھا رہا تھا، نہ اس سے رابطہ ہو رہا تھا۔ صحن میں پڑا سامان کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجید چچا تنگ آ کر خود اس کے پاس جا پہنچے۔ ٹھیکیدار نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے بچے نے بتایا تھا اس نے کسی بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا جس کی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے ہی اسے دھکا دیا۔ مجید بھائی، مانو نہ مانو، چکر کوئی اور ہے، تم اپنا ایڈوانس لے جاؤ، میں اب وہاں کام نہیں کروں گا۔ چچا مجید کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ وہ اس وقت چاروں طرف سے پریشانی میں گر گئے تھے۔ بیٹا بیمار، داماد زخمی، اب واقعی سنجیدگی سے کچھ سوچنا تھا۔ انہوں نے فوراً ایک مسجد جہاں روحانی علاج ہوتا تھا رابطہ کیا اور وہ ان کو ساتھ ہی لے آئے۔ وہ صاحب آئے تھے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے اور بہت ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ کو درخت نہیں کاٹنا چاہیے تھا، یا اگر کاٹنا بھی تھا تو طریقہ کار ہوتا ہے، اجازت لی جاتی ہے۔ یہاں کسی کا بسیرا تھا، اس نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ لوگوں نے اس کا گھر توڑ دیا۔ اب یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ میں آج دیکھتا ہوں، کل اپنے کسی بڑے کو لاؤں گا، یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ اب تو سارا گھر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو سوچا ہی نہ تھا۔ بیٹے کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ غنودگی میں چلا گیا، اس کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ اس نے وہیں پہنچتے ہی دم توڑ دیا۔ سب ختم ہو گیا، نہ کمرہ بن سکا، نہ شادی ہوئی۔ مجید چچا کچھ عرصے بعد وہ گھر بیچ کر چلے گئے۔ مجید چچا یہ محلہ روتے ہوئے چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے بھی جان بوجھ کر کسی کا نقصان نہیں کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔